بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سب سے مختصر مگر سب سے جامع سورۃ الکوثر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی طرف سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم بشارت اور امت کے لیے بے شمار روحانی خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ سورت نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی نشاندہی کرتی ہے، بلکہ ہمیں صبر، شکر، نماز اور قربانی جیسے اہم ترین اسلامی اصولوں کی طرف بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسی مختصر سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون سے انمول خزانے عطا کیے ہیں اور کیسے سورۃ الکوثر کی برکات ہماری زندگی کے مسائل کو حل کر سکتی ہیں، ہمارے دلوں کو سکون دے سکتی ہیں اور ہماری آخرت کو سنوار سکتی ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت اور فوائد بے حد عظیم ہیں۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی وضاحت کرتی ہے اور امت مسلمہ کو تسلی، صبر اور شکر کا پیغام دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا کرنے کا اعلان فرمایا۔ الکوثر کا مطلب ہے بے شمار خیر، کثرت والی بھلائی یا جنت کی ایک نہر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ یہ سورت دراصل دشمنان اسلام کو جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طعنہ دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے اعلان فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے اور آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ سورۃ الکوثر کے فوائد کی بات کی جائے تو یہ سورت بہت سی روحانی، دینی اور دنیاوی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ جو شخص سورۃ الکوثر کو دل سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اگر کوئی شخص تنگ دستی یا مالی پریشانی میں مبتلا ہو تو روزانہ فجر کے بعد سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بے اولادی کے مسئلے سے دوچار ہو تو سورۃ الکوثر کی تلاوت اس کے لیے بہت نافع ہے۔ اس سورت کو دل جمی سے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ سورۃ الکوثر کا ورد انسان کو دل کے سکون اور ذہنی اطمینان عطا کرتا ہے۔ یہ سورت ہمیں صبر، شکر اور عبادت کی طرف بلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکوثر پڑھنے والے کو قیامت کے دن جنت کی نہر سے پانی پلایا جائے گا۔ جنت میں الکوثر ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو شخص سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ یہ نہر صرف امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہے۔ سورۃ الکوثر میں ہمیں نماز قائم کرنے اور قربانی دینے کی ترغیب دیتی ہے، جو کہ اسلام کے 2 اہم شعائر ہیں۔ ان کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو شخص سورۃ الکوثر کو روزانہ صبح شام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص دشمنوں کے حسد یا شر سے پریشان ہو تو سورۃ الکوثر کا ورد اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ بعض بزرگان دین کا کہنا ہے کہ سورۃ الکوثر کی تلاوت دل کی سختی کو دور کرتی ہے اور انسان کے اندر اللہ کے لیے محبت، عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، روحانی اعتبار سے سورۃ الکوثر کا پڑھنا دل کو جلا بخشتا ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورۃ الکوثر کو وضو کے ساتھ پڑھے اور دعا کرے، اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ سورۃ الکوثر بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی بچہ ضدی ہو، پڑھائی میں دل نہ لگاتا ہو یا بار بار بیمار ہوتا ہو تو سورۃ الکوثر کا دم کرنا یا روزانہ تلاوت اس کے لیے باعث شفا بن سکتی ہے۔ خواتین اگر حمل کے دوران سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ تعالی آسانی اور خیر کے ساتھ اولاد عطا ہوتی ہے۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انسان اگر دنیا میں اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ سورۃ الکوثر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو بڑھاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اللہ کی طرف سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعام اور تسلی ہے۔
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور عزت عطا کرتا ہے۔ دنیا میں اگر دشمن طعنہ دیں یا کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایسے انعام دیتا ہے کہ دشمن خود مٹ جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب کا نام رہتا ہے۔ سورۃ الکوثر ایمان کو تازہ کرتی ہے اور انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ اصل خیر اور کامیابی اللہ کے نزدیک ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد سورۃ الکوثر 3 بار پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی نعمت ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس سورت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نعمت ملنے پر نماز اور قربانی کے ذریعے شکر ادا کریں اور ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ سورۃ الکوثر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے طعنوں کی کوئی حیثیت نہیں، اصل حیثیت اس کی ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ یہ سورت انسان کو اللہ کی عظمت اور اس کے انعامات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کو بے نام کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا نام باقی نہیں رکھ سکتی۔ اسی لیے ہمیں اپنے تمام معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ الکوثر ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہم سب سے بڑی خیر وہ ہے کہ جو اللہ کے قرب کے ذریعے حاصل ہو۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی زینت بھی ہے اور ایک روحانی خزانہ بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، دشمنوں سے حفاظت ہو، اولاد کی نعمت ملے، دل کا سکون نصیب ہو اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل ہو تو ہمیں سورۃ الکوثر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ صبح شام نماز کے بعد، سوتے وقت، پریشانی میں، خوشی میں، ہر وقت اس سورت کو پڑھنا ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورت ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتی ہے، صبر و شکر کا سبق دیتی ہے اور نجات کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ الکوثر کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے ہمیں مالا مال کرے، آمین۔ اے اللہ ہمیں سورۃ الکوثر کی حقیقی سمجھ عطا فرما، ہمیں اس کی تلاوت کا شوق عطا فرما اور اس کے فیوز و برکات سے ہماری زندگیاں منور فرما۔ یا رب ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کر ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر سے سیراب فرما۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا اور ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔